جیندا رجو چنگا کوئی نہیں، علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں، او بندے دا اصل چے لہو چنگا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جی، کہیے ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا۔ علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں، او بندے دا اصل چے لہو چنگا کوئی نہیں، جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں، او بندے دا اصل چے لہو چنگا کوئی نہیں، جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے بابا جی یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ اور آخری مصرع ہے، علی کا کھا کر علی کو بھونکے، علی کا کھا کر علی کو بھونکے، تمہاری فطرت وگرنہ ملا، تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ آپ کی انتہائی خوبصورت سماعتوں کے حوالے بس احترام درخواست گزار ہوں، یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ دیر قائم و دائم فرمائے۔ مفتی پاکستان شمشیر اعلیٰ حضرت جناب حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعل نبینا نورا ومنیرا والصلاة والسلام علی سیدنا ومرشدنا سید ولد آدم محمد بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ اولی الکرم والصدق کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى، آمنت باللہ صدق خالقنا العظیم۔ درود و سلام بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، دکھ دنیا چوں وکھ سونے دی، اور دل وچ چاننے ہو جاوے گا، دل وچ چاننے ہو جاوے گا، او سامنے صورت رکھ سونے دی، سامنے صورت رکھ سونے دی، او وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم فخر العلماء والمشائخ، رونق خانوادہ چورہ شریف، حضرت محترم قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر
سید فیصل محمود شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء کرام، جمیع سادات والا مرتبت، میزبان مکرم جناب محترم قاری اظہر محمود نقشبندی صاحب، جناب محب صحابہ و اہل بیت حافظ محمد خالد قادری صاحب، صاحبزادہ سعد بن صابر منہاس صاحب، جناب محترم ملک غلام مرتضیٰ صاحب، محمد سمیع قریشی صاحب، جملہ اراکین پاسبان ناموس رسالت ڈھوک پٹھان واکنٹ، جمیع حاضرین و سامعین، عزیز القدر جناب عزیزم محمد طلال صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کافی دیر سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہیں۔ ویسے بھی ربیع الاول ربیع النور شریف کا یہ ماہ مکرم جب آتا ہے، اپنے ساتھ رسول اللہ کے ذکر کی بہاریں لے کے آتا ہے۔ وہ کون سی گلی ہے، وہ کون سا محلہ ہے، وہ کون سا مسلمان کا گھر ہے جس گھر میں حضور کا ذکر نہیں، جس گھر میں حضور کی یاد نہیں، جس گھر میں حضور سے وفاؤں کا اظہار نہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، میں دل کی گہرائیوں سے جملہ منتظمین جلسہ ہذا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر آپ سننے والوں کو کہ آپ اس ٹھنڈے موسم میں اتنی دیر سے یہاں پوری دل جمعی کے ساتھ اس محفل میں شامل اور شریک ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی محفل کو دو عنوان دیے گئے ہیں، میلاد مصطفیٰ و شان علی المرتضیٰ۔ بات یہ ہے کہ کائنات میں جس کی بھی جو شان ہے وہ حضور کی وجہ سے۔ مولا علی کی شان ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، سیدہ زہرا پاک کی شان ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سادات کے ہاتھ چومتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے، اور ہماری کیا شکل، ہمارے کیا جملے، ہماری کیا حیثیت، آپ جو اتنی دیر سے یہاں خطاب سننے بیٹھے ہیں تو یہ بھی حضور کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ آئے گا تو اپنے آقا کے قصیدے سنائے گا، اپنے نبی کی شانیں سنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر ایک عزت محتاج ہے نسبت مصطفیٰ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں پورا مجھے احساس ہے، میں آپ کے وقت کو بالکل مد نظر رکھے ہوئے مقصودی چند چیزیں، آپ یقیناً اس سے قبل نظم میں، نثر میں مختلف عنوانات پر آپ محبت کے جملے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں آغاز کلام آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کائنات میں میرا نبی حسینوں کا بادشاہ ہے۔ میرا نبی کائنات کے حسینوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کا یہ ذوق صرف یہ 15-20 بندوں کا ہو، پھر آج میرے سے تقریر سن لو، آپ ذوق دو اور پھر تقریر سنو۔ میرا نبی کائنات کے حسینوں کا بادشاہ ہے، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ میرا نبی مقصود کائنات بھی ہے اور محبوب رب کائنات بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ہزاروں کرامتیں کسی ولیوں کی بیان کریں، غوثوں قطبوں کی بیان کریں، اور کسی ہستی کے لیے آپ صرف یہ کہہ دیں وہ صحابی رسول ہیں، توجہ ہے، وہ کروڑوں ہزاروں کرامتیں نیچے رہ جائیں گی، یہ صحابیت کا ٹائٹل اوپر چلا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب سنو، آپ
ہزاروں شانیں، ہزاروں عظمت والے لوگوں کے ہزاروں قصیدے پڑھے اور کسی کے لیے یہ کہہ دیں وہ محبوب خدا ہے، سب کچھ نیچے رہ جائے گا، یہ سٹیٹس اور یہ رتبہ سب سے اوپر چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت دے دی جائے کہ وہ جو چاہے حسن جسے دے دے، جسے چاہے دولت دے دے، جسے چاہے طاقت دے دے، جسے چاہے علم دے دے، جسے چاہے فضل و کمال دے دے، تو آپ خود ہی بتاؤ وہ کیا چاہے گا کہ سب سے سونا کون ہو؟ وہ یہی چاہے گا نا سب سے سونا میرا محبوب ہو۔ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم سب سے سونا محبوب بنائیں۔ تو جو کائنات بنانے والا ہے ذرا خود ہی تو غور کرو، اس نے جسے محبوب بنایا بھی ہاتھ سے، پھر سونا کتنا بنایا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ، آواز پتلی کرو، بیس بند کر دو، تو شاہ خوباں، تو جان، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، ہاں نہ بن سکی ہے، واللہ باللہ تاللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سبھی سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، اے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے بلا، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ اب میں تھوڑا آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے یہ میں نے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے، تو سنیے۔ میرا نبی کائنات کے حسینوں کا بادشاہ، جو یہ مانتا ہے نا، مجھے یہ بار بار پلیز نہ کہنا ہے جڑے تساں جنواں تے ہاتھ رکھ کے دینے سستی تے تھکاوٹ دی علامت ہے، ایسے دیو کہ وہ بسم اللہ، اے نہیں ہے، سیدھے ہو کر بیٹھو اللہ کے بندے، ماشاءاللہ بسم اللہ۔ میرا نبی کائنات کے حسینوں کا بادشاہ، حضور جیسا سونا کائنات میں ہوتا کیسے؟ بنانے والے نے بنایا ہی نہیں۔ اور میں اتنی تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرے یار جیسا سونا کوئی نہ ہو، اتنا تو ہم بھی کہتے ہیں جس سے میں پیار کروں اس جیسا دوسرا کوئی سونا نہ ہو، تو جس سے رب پیار کرے گا کیا اس جیسا دوسرے کو بنائے گا؟ اور اگلا جملہ سنو، اللہ نے حسن ساروں کو دیا ہے،
پر میرے حبیب کے حسن کا صدقہ اتار اتار کے دیا۔ یہ صدقہ اتارنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حسن رب نے بہتوں کو دیا ہے، پر اپنے نبی کا صدقہ اتار اتار کے دیا، جس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی حسین کائنات میں موجود ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں اپنے حسن میں آمنہ کے لال کے حسن کامل کے۔ اچھا میں اب تھوڑا سا آپ کی چند جملے میں عرض کروں گا، اور میرا انشاءاللہ آج بالکل آپ کو نیا موضوع آپ کو سناؤں گا۔ میں بالکل چند منٹ جو بھی میں نے سنانے، موضوع میرا بالکل نیا ہے، نئی گفتگو آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ گرامی المرتبت حاضرین، ہمارے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا؟ ظاہر ہے یہ تو دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، اور پھر جس نے جیسے دیکھا جیسے سمجھا اس نے اپنی اپنی عقل اور شان کے مطابق بیان کیا۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا بس یوں سمجھو ایک شمع ہو اور پروانے سامنے آئے ہوں۔ اچھا ایک اور صحابی ہیں، آپ بتائیں کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا انہو کالقمر لیلۃ البدر، حضور ایسے تھے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ یا جلدی جلدی میں نے وقت بچانے کے لیے نہ میں یہ جلدی جلدی بات آگے کرو۔ ایک اور صحابی رسول سے سوال ہوا، آپ بتائیں حضور کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا لو رأیتو کرأیت الشمس طالعہ، تو حضور کو دیکھے بس یوں جیسے 14ویں کا چاند نہیں، جیسے تو دیکھے کہ چمکتا ہوا سورج۔ اے صحابی رسول وہ کیسے؟ فرمایا جیسے بندہ آنکھ بھر کے سورج پہ نظر نہیں ڈال سکتا نا، اس طرح حضور کے چہرے پہ بندہ نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا اسی قسم کا سوال اس ہستی سے ہوا جن کی شان آج حضور کے اس ذکر کے ساتھ عنوان ہے، نام ہے مولا علی، نام ہے مولا علی۔ اور یہ جو مولا علی کا نام سن کر مچل کے سبحان اللہ کرتے ہو نا، میں تمہیں مبارک دوں، لیکن تم سے پہلے تمہاری ماؤں کو مبارک کہ انہوں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ وگرنہ ممکن ہی نہیں ہے حلالی خون نہ ہو وہاں پر مولا علی کا پیار نہیں آتا۔ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حلال کا خون ہے۔ کیوں؟ مولا علی کا پیار آتا ہی وہاں ہے جہاں خون کی کیا ہوتی ہے؟ طہارت ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ جب جب مجھے خوشی ملے نام علی سن کے تو ماں کو دعائیں 1000 دیتا ہوں۔ میں اپنی امی جان کو دعائیں دیتا ہوں، اے ماں اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے میرے بابا کی امانت میں خیانت نہیں کیے، اگر تو کرتی نا تو پھر آج میرے منہ پر بھی یزید کے قصیدے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے منہ پر بھی یزید کا دفاع ہوتا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے حصے میں اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت بھی لکھ دی ہے، ذکر بھی لکھ دیا ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، وہی سائل سوال کرتا ہوا، بیٹا پیچھے ہو جانا یار، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، سیدھو کر بیٹھ۔ وہی سائل سوال کرتا ہوا مولا علی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا وصف لنا رسول اللہ، حضور کے بارے میں بتائیں حضور کیسے تھے؟ مولا علی باب مدینۃ العلم ہیں، اور جو جتنا جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ اتنا بات کو کھول کے بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر ہاشمی فصاحت بھی حاصل ہے مولا علی کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے حضور کے صحابہ میں فصاحت اور بلاغت میں آپ نمبر سب سے زیادہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو پورے عرب میں ہاشمی فصاحت اور بلاغت مشہور ہے، اور علی کو یہ خاندان سے یہ سب کچھ ملا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا بابا ابو طالب میرے نبی کا پہلا ناخوان تھا۔ یہ بھی وہ منظور الکونین صاحب کا بیٹا پڑھ رہا تھا نا، یہ خود نہیں پڑھ رہا تھا، یہ والد صاحب کہیں نہ کہیں سے بول رہے تھے، کیونکہ گھر میں بندہ آنکھ کھولے تو نبی کی نعت کا ماحول ہو، اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر ہو تو بندہ آدھا ذاکر ویسے بھی بن جاتا ہے۔ ہاں
اس لیے گھر میں علی علی کیا کرو، زہرا پاک کے بچوں کا نام لیا کرو، کیونکہ بندہ نام لیتا رہے نا تو بچے آدھے ویسے بھی پیتنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیر سید نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے کہ یہ عاشقان اہل بیت گھر کے چولہے سے بنتے ہیں، مطلب چولہے پہ بیٹھ کے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کا گھر کا چولہا ہوتا ہے نا، چولہا سمجھتے ہو نا، اور جب کچن میں کھانا پک رہا ہوتا ہے، چولہا ہو، گر سردیاں ہوں، آگ جل رہی ہو، لوگ پاس گھر والے بیٹھے ہوں، یا آج کل ذرا یوں سمجھو کہ جیسے گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر یا ویسے جناب جو آپ کا سٹنگ ایریا ہے وہاں پر ہیٹر لگاؤ، ماں باپ بیٹھے ہوں، بہن بھائی بیٹھے ہوں، ماں باپ یا بڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوں، چھوٹے بچے بولتے نہیں، وہ چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو گھر کا چولہا ہوتا ہے نا وہ طے کرتا ہے کہ دوستی کس سے ہے، دشمنی کس سے ہے۔ وہ بچے وہاں سے اثر حاصل کرتے ہیں کہ ماں باپ کی زبان پر جس کی دوستی کی باتیں ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، جن کی ماں باپ کی زبان پر جن کی دشمنی کے قصیدے ہوں وہ اولاد بھی سمجھ جاتی ہے فلاں مکان والے، فلاں خاندان والے ہمارے دشمن لگتے ہیں۔ فرمایا پیر نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے یہ گھر میں چولہوں کی گفتگو ایسے کرو تاکہ بچوں کو پتہ لگے حسن کون ہے، حسین کون ہے، علی۔ باب مدینۃ العلم، میرے مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال ہو گیا، اے علی آپ بتائیں اللہ کے رسول کیسے تھے؟ چھوڑو ایک جگہ رکھو، اللہ کے رسول کیسے تھے؟ مولا کائنات مولا علی پاک آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے اگر سوال کیا ہے تو سن لے، لم یخلق اللہ مثلہ لا فی الاولین ولا فی الاخرین۔ علی کس طرح بیان کرے کہ حضور کیسے تھے، کیونکہ ان جیسا نہ اگلوں میں کوئی، یعنی کوئی سونا ہو نا تو اس کے حسن کو چار چاند کیا چیز لگاتی ہے؟ بولو نا، آنکھیں، او آنکھیں، آنکھیں سونی ہو نا رنگ کالا بھی کیوں نہ ہو، بندے کا حسن دل میں اترتا ہے۔ میرے آقا بہت سونے تھے اور میرے آقا کی آنکھیں، میرے مدنی سرکار کی آنکھیں، اللہ اکبر، وہ حسینوں کے بادشاہ تھے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں۔ سب سے پہلے یہاں بھی میں روایت لے کے آیا ہوں مولا علی سے، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے نا میرے نبی رحمت، اور میں یہاں ایک بات اور میں اس پورے ربیع الاول شریف کے ہر جلسے میں یہ کہتا آیا ہوں، آپ واکنٹ والوں کو بھی کہہ کہ چونکہ آج تو ویسے عنوان بھی بیچ میں ہے لیکن میں ویسے بھی یہ میسج عام کیے دے رہا ہوں، یہ آج کل ہمارے پاس بدبخت قسم کے وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو لبادہ اہل سنت کو اوڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی حرکتیں پکی یزیدیوں خناسوں جیسی ہیں۔ وہ ایک لفظ بولتے ہیں 12 اماموں کے لیے، کہتے ہیں کہ جناب شیعوں کے امام، کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کے امام۔ اب ایک بندہ اگر کسی کو کہے او تیرے پاکستان میں یہ ہو گیا تو اس سے نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کیا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے پاکستان سے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ تھکا تھکا ہے، یہ پاکستان سے کھنچا کھنچا ہے، اس ملک سے یہ دور دور رہنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا کر کے کہا ہے۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو 12 امام شیعوں کے، اور میں کہتا ہوں اگر ہمیں دنیا ساری لا کر کوئی دے دے نا ہم 11ویں امام کے جوتوں کے تسمے بھی نہ دیں، تم 12 امام دیے بیٹھے ہو۔ نہیں، آپ کو میری بات میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ 12 امام ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، مولا علی ہمارے ہیں، امام حسن و حسین، امام زین العابدین و امام باقر، جعفر صادق و موسیٰ کاظم، امام علی رضا و محمد تقی و علی النقی، امام حسن عسکری و محمد المہدی ہمارے ہیں۔ اس لیے خبردار کوئی یہ جملہ بولے کہ ان کے 12 امام، ان کے ہوں گے وہ بھی مانتے ہوں گے، لیکن
الحمدللہ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارا حدیث کا فیض بھی آل محمد سے آیا ہے، ہمارا شجرہ طریقت بھی آل محمد سے آیا ہے، ہماری فقہ کا علم بھی آل محمد سے آیا ہے۔ کوئی نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن ماننا ان کا باپ بھی مانے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں یہ سارے کے سارے جا کر جمع ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی پر، اس لیے ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں۔ جنید بغدادی کا شجرہ ذرا پڑھو، 2 واسطوں سے آگے تیسرا واسطہ کون سا ہے؟ حضرت امام علی رضا۔ امام علی رضا قادری چشتی جو مرضی ہے لے کے آؤ شجرہ، اور چیلنج کر کے کہو کہ جی ہمارا شجرہ تو ہے لیکن ہمیں آل محمد کا واسطہ ضرورت نہیں۔ خبردار اگر کوئی کہے کہ میں نقشبندی ہوں اور مجھے مولا علی کے واسطے کی ضرورت نہیں، حضور نقشبندی ذو الطرفین ہے، ایک ان کا شجرہ سیدنا ابوبکر صدیق والا ہے، لیکن خیال کرنا دوسرا شجرہ امام جعفر صادق والا ہے۔ ایک شجرہ امام جعفر صادق والا ہے، لہذا دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی ولی وہ کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی انہوں نے ایسا جملہ لکھا ہے خدا کی قسم تڑپا کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ حضور کی امت پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو قلب محمد پہ اپنا کرم نازل کرتا ہے، ڈائریکٹ نہیں۔ یار کوئی گل نہ پک بھی کیتا کرو نا، ڈائریکٹ نہیں۔ شاہ جی اللہ ڈائریکٹ دیندا نہیں، مولوی ڈائریکٹ لین تے ٹلے ہوئے، وہ ڈائریکٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ مجدد الفسانی نے لکھا ہے، حضرت شیخ ابو العباس نے لکھا ہے، امام حضرت صاحب یواقیت والجواہر امام شارانی نے لکھا ہے، اور نفغات الانس کے اندر حضرت شیخ جامی نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، علامہ عبد الرؤوف مناوی نے لکھا ہے، یہ بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں جب اللہ حضور کی امت پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان انوار کرم کو سینے مصطفی پہ ڈالتا ہے۔ حضور کا سینہ ان انوار کو جذب کر کے حضور کے سینے سے وہ انوار قلب حیدر کرار پہ نازل ہوتے ہیں، اور مولا علی کے دل سے پھر وہ انوار و تجلیات شیخ عبد القادر جیلانی کے دل پہ نازل ہوتے گئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ قلب مبارک وہاں سے پھر وہ فیوز اس بندے کا جو پیر کامل ہوتا ہے نا اس تک منتقل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کا سینہ اس نور سے متمتع اور منور ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے اس پہ کرم کیا ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ یہ تیرے اور میرے سینے میں جو حال چل ہے نا یہ قلب حیدر کرار کا صدقہ ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دل کا صدقہ ہے۔ مجیر معظم کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، انہوں نے بڑا دو ٹوک لکھا ہے، اور میری کتاب جن کے گھر میں موجود ہے اس کو پڑھ لو، میں نے سب حوالے اکٹھے کر کے وہاں پر رکھ دیے ہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں کہ یہ انوار کس کے دل پہ؟ حضور کے، حضور سے علی، علی سے غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک سے اس پیر کامل کے سینے پہ جس کا رشتہ غوث پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ دھیان رکھنا ہے تو جڑا پیری غوث پاک کو دور ہوئے، اور جڑا نہ سمجھے تو پھر میں کیا آکھاں یار، اور جڑا پیری غوث پاک تو کٹیا دا ہوئے انہوں جتیاں ہیں نے فیض کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ واہ میران شاہ، یار ایک جگہ اس کو ایک ہی جگہ رہنے دینا، واہ واہ میران شاہ شہاندار او سیدی دوویں جہانی غوث اعظم پیر پیران، پیر پیران دا اوہ ہے محبوب ربانی۔
اس پاک کے صدقے سے سینہ مومن منور ہوتا ہے۔ تو بات دور چلی جائے گی، میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں، حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرے نبی پاک صاحب الاولاق کی آنکھوں کا حسن بیان کیا۔ ذرا سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادعج العینین۔ اچھا، وقال علی بن ابی طالب کان رسول اللہ عظیم العینین اذهب الاشفار وقال فی مقام آخر اذهب الاشفار مشرب العینین بحمرہ۔ امام احمد بن حنبل، امام مسلم یہ حدیث مبارکہ لے کر مولا علی نے نا میرے نبی کی آنکھوں کا حسن بیان کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کی آنکھیں سیاہ حصہ جو تھا وہ زیادہ ہی سیاہ تھا، اور جو سفید حصہ تھا وہ زیادہ ہی سفید تھا، اور حضور کی آنکھیں موٹی موٹی، اور ان پہ جو پلکیں تھیں گھنی لمبی، اور وہ جو اندر سفیدی تھی وہ بالکل سفیدی نہیں بلکہ اس میں سرخ سرخ ڈورے بھی تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کنت اذا نظرت الی رسول اللہ قلت اکحل ولیس باکحل۔ اوے جب ہم حضور کو دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، پر جب قریب جا کے دیکھتے وہ سلائی والا سرما نہیں، وہ قدرت والا سرما لگا۔ ہائے دو نین کٹورے نے، یہ کون سا سرما ہے جو صحابہ دیکھتے تھے؟ یہ وہ سرما ہے کہ جب میرا نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کی امی جان فرماتی ہیں میں نے اپنے لال محمد کو دیکھا، میرا پیارا محمد لما ودعتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے لال محمد کو دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ یہ سرما دست قدرت نے گویا لگایا ہوا ہے۔ یہ وہ سرما ہے کہ میرے نبی کی آنکھیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اللہ کی قربتوں میں میرا نبی گیا، اللہ کے جلووں کو سامنے بیٹھ کے میرے نبی نے دیکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ بشر سورج کی شعائیں جب اس کی آنکھوں میں پڑتی ہیں، اس کی آنکھوں میں جب شعائیں سورج کی پڑتی ہیں وہ بالکل چندھیا جاتی ہیں، اس کی نظریں وہ اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کیسا سرما ہے، یہ کیسی نظر ہے کہ میرا نبی اللہ کے جلووں کو عرش پہ جا کر سامنے بیٹھ کے دیکھتا ہے، نہ نظر چندیائی ہے نہ آنکھ جھپکی ہے۔ اس لیے پنجابی شاعر کہتا ہے دو نین کٹورے نے، اے دو نین کٹورے نے، ما تغادا سرمائے، ما تغادا سرمائے، او ما زاغ دے ڈورے نے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پر جڑے چور رہے ہو نا مہربانی کرو ذرا بول جاؤ اللہ دیو بندے ہونا۔ ما تغادا سرمائے، ما تغادا سرمائے، او ما زاغ دے، مل کے ذرا صدا لاؤ، ما زاغ دے ڈورے نے۔ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مولا علی نے فرمایا حضور کی آنکھیں سفید، حضور کی آنکھیں سیاہ کالی، وہ جو سفیدی تھی اس میں باریک سرخی سرخی۔ آپ کو اگر سمجھنا ہے ان آنکھوں کو جن میں سرخی ہو، آنکھیں موٹی ہوں، سیاہ کالی ہوں، وہ سفیدی میں سرخی ہو، دیکھنے والے ان آنکھوں کو محمور کہتے ہیں، ان کو مستانی آنکھیں کہتے ہیں۔
اور اگر یہ لفظ تم نے سننے ہو تو شہنشاہ گولڑا کا کلام اٹھاؤ. انہوں نے میرے نبی کے حسن کو بے پردہ دیکھا، پھر نقشہ کھینچا تو کیا لکھتے ہیں؟ لکھ گئے میرے گولڑے والے بابا، وہ لکھتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانیے متے چمکے لات نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مد بریاں آئے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور یقین مد بریاں. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا بات تو سمجھنا ہے. میرے نبی کی آنکھیں سب سے حسین، میرے نبی کی آنکھیں سب سے زیادہ حسن والی، کہ ان آنکھوں جیسی آنکھیں رب نے کسی کی بنائی ہی نہیں. اچھا اب ذرا تھوڑا سا میں چند جملے آپ کے سامنے تھوڑے ذرا آئے ہوئے نا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سننے والوں کو نا تھوڑا میٹیریل بھی تو دیا جائے. ذوق تو میں نے آپ کو دیا، آگے بھی چل کے دیں گے، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑے میٹیریل وائز ذرا بات کریں. بتاؤ یار، آنکھ سونی زیادہ ہو، بڑی سونی ہو، اور اس کو نظر نہ آتا ہو. آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے نا، تو آنکھ دیکھنے میں بھی سونی ہو اور آنکھ اپنی کوالٹی میں خود وہ آنکھ ہمیں بھی چنگی لگ رہی ہو اور وہ آنکھ دیکھ بھی زیادہ رہی ہو، پھر وہ کامل آنکھ ہوتی ہے نا. اچھا دنیا میں جتنی بھی کوئی سونی سے سونی 6/6 کی نظر ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ڈاکٹروں کے بعد جو کہتے ہیں جی اس کی نظر 6/6 ہے، یعنی بالکل اس کی نظر پرفیکٹ ہے. آپ میں سے ماشاءاللہ اکثریت یہاں 6/6 والے بیٹھے ہو. یار ایسی ماڑے آنا ہے تو کوئی نظر کمزور ہے تھوڑی جی، تو اے جناب ہم نے لگائی ہوئی اینک لگائی ہے، ان کی نظر کمزور ہے، انہوں نے تو جنہ نہیں لائی دا مطلب ہے تھوڑی نظر، بھائی بولو بھائی صحیح ہے نا، بالکل 6/6 ہے. جس بندے کی نظر 6/6 ہو نا، توجہ کرے ہو، بڑی تیز نظر ہو. 7 عارضے ایسے ہیں جن عوارض کی وجہ سے وہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. نمبر 1، آنکھ کے سامنے اندھیرا آ جائے، آپ باہر نکلے لائٹ چلی گئی، کوئی آپ کا سامان اٹھا کے لے گیا، آپ کا والد ہے وہ کیوں نہیں، ابا نیرا سی مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا. اندھیرا ہو نظر کچھ نہیں آتا، ایک. نمبر 2، آنکھ 6/6 ہو لیکن بندے کی ڈائریکشن دوسری ہو، منہ ادھر ہو، کوئی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو، جاگو نا یار، نظر نہیں آتا. یہ نظر کا قصور ہے، وہ سامنے دیکھتی ہے پیچھے نہیں دیکھتی. یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے، تو جب میں ایسے پیچھے ہوں گا پھر یہ پیچھے ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جدھر وہ مڑے گا نقش تو ہے نا، اگر ادھر منہ موڑا ادھر نظر آیا ادھر نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نقش ہے، ہماری آنکھوں کا نقش ہے. کتنی چیزیں ہوں گی، جلدی جلدی آپ نے ذرا ایکٹیو رہو، بہت بڑا سونا مسئلہ بتا رہا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. ہماری آنکھیں بڑی تیز ہوں، 6/6 ہوں، لیکن اگر ایسی چیز کا پردہ ہو جو شفاف نہ ہو، لطیف نہ ہو، تب بھی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کیا ہے اس جیب میں؟ نہیں پتا. کیوں؟ کپڑا، باریک سا کپڑا ہے نا، کپڑے کا پردہ ہے، دیوار کا پردہ ہے، کنات کا پردہ ہے. اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کتنے عذر آ گئے؟ 3. جلدی جلدی جب اس کو میں لے کے آؤں گا نا اپنے اس بات پہ تو آپ کو مزہ آئے گا. ایک دفعہ آپ کی طبیعت
ہلچل ہو جائے گی. ذرا توجہ سنو, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. چوتھی چیز, ہم ڈائریکشن بھی بالکل ہے کہ روڈ سیدھی ہو, لیکن ہماری آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی مجھے نظر نہیں ہے. وہ کیوں نہیں تک, وہ جی بڑا دور سی. کیا تھا؟ دور. تو دوری ایک ایسا فیکٹر ہے, دوری ایک ایسی پرابلم ہے کہ 6x6 نظر بھی ہو, ایک حد ہے. میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کتنی حد تک ایک انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے, کتنے میٹر تک, ایکوریٹ, بالکل پرفیکٹ, کتنی جگہ تک. میں اس بات پہ نہیں پڑھ رہا, سائنسدانوں کے اپنے اپنے, ڈاکٹروں کے اپنے اپنے تجربے ہیں, اپنا اپنا ان کا ہے, لیکن بہرحال یہ کلومیٹروں تک نہیں جاتا ہے معاملہ. تو اس کے بعد کیا شروع ہو جاتی ہے؟ دوری. اور کیوں بندہ کیا عذر پیش کرتا ہے؟ دور تھا, مجھے نظر نہیں آیا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو محسوس ہو, جسم والی ہو, ایسی چیز جو ان سین ہو. اسی لیے ہم نے آج تک نہ منکر کو دیکھا ہے نہ نکیر کو دیکھا ہے. ہم قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آتے ہوئے نظر نہیں آتا. اور تو چھوڑو, یہ ادھر بےچارے آتے رہتے ہیں, بےچارے تو لفظ میں بولنے چاہیے, لیکن سونے ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی آتے ہیں, آج تک نظر نہیں آئے. تو ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ایک کیا چیز ضروری ہے؟ محسوس. تب ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6ٹھی چیز, ہماری آنکھیں وقوع کے وقت دیکھ سکتی ہیں, وقوع سے قبل یا وقوع کے بعد نہیں دیکھ سکتی. مثلا میں ادھر اس وقت بیٹھا ہوں تو آپ مجھے اس وقت یہاں دیکھ رہے ہو. میں آج بیٹھا ہوں, آپ مجھے آج سے 1 دن پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے, اور آج کے میں جب چلا جاؤں گا تو مجھے ادھر بیٹھا ہوا آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ تو نے دیکھا نہیں جی, میں ادھر نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت بھی ایک ہوگا اس جس چیز کو آپ, مبصر چیز کو جس کو دیکھ رہے ہیں اس کو, اور آپ کا ٹائم بالکل ایک ہو. بعد میں پہلے نہیں دیکھ سکتے. اور 7واں پوائنٹ ہے, ہماری آنکھیں اس وقت نہیں دیکھ سکتی جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں. سات پوائنٹ ہے. ہائے, اس نظر پہ میں صدقے جاؤں جس کا میں ذکر کر رہا تھا. رب نے اس نظر کو ایسا بے مثل, بے مثال, بے عیب, لا ریب بنایا ہے نا, کہ کوئی بھی عذر ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا جواب یہ آتا ہو کہ حضور نے دیکھا نہیں یا دیکھ سکتے نہیں ہیں. کوئی عیب نہیں ہے. اگر کہو کہ اندھیرے کی وجہ سے, میرا نبی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. میں آگے چل کے قرآن و حدیث سے دلائل دوں گا, یہ عوام چھکا چوکا نہیں ہے. میرا نبی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. میں اور تو ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں, میرا نبی پیڑ پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے. میں اور تو پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, میرا نبی 1000 پردوں کے پیچھے دیکھ سکتا ہے. میں اور تو محسوس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, میرا نبی زمینوں پہ بیٹھ گئے آسمان کے ہلچل کرتے فرشتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. میں اور تو قریب میں دیکھ سکتے ہیں, میرا نبی بولتے جب یار, میرا نبی دور بھی دیکھ سکتا ہے. میں اور تو وقوع کے وقت چیز کو دیکھ سکتے ہیں, میرا نبی سینکڑوں سال پہلے, سینکڑوں سال بعد آنے والی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. اور اگلا جملہ, میں اور تو قبر میں جائیں ہمیں نظر نہیں آتا, میں آگے دلائل عرض کروں گا. میرے نبی کے لیے کوئی فرق نہیں, جیسے وہ کل دیکھتے تھے ویسے وہ آج دیکھ رہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ آؤ نہ ذرا دیکھتے ہیں نبی کی حدیثیں کیا کہتی ہیں. آؤ دیکھتے ہیں ذرا قرآن و سنت اس پر کیا کہتے ہیں. اور جب یہ ثابت ہوگا نا تو پھر ہم نے شعر پڑھنا ہے, ما تغادا سرمائے ما زاغ دے ڈورے نے. آئیے ذرا سنیے جناب. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ مومنوں کی ماں جی, ہم سارے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ
تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں عائشہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں عائشہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں عائشہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو خاتون جنت کی عائشہ۔ امام بیہقی نے حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور ابن عساکر نے بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عدی نے، بیہقی نے، ابن عساکر نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت فرمائی ہے۔ خصائص کبریٰ میں بھی موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ اب میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے دلائل ہی دے دے۔ خصائص کبریٰ میں بھی موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، اور یہی شواہد النبوہ میں موجود، مدارج النبوہ میں موجود، یہی روایت، یہی سبل الہدی والرشاد میں بھی موجود ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ میرے سونے نبی کے یہ صحابی حضرت ابن عباس اور میرے نبی کی پیاری پاک بیوی، ہم مومنوں کی امی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا فی النہار فی الضوء، اور اللہ کا نبی رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ حضور کو اسی طرح نظر آتا تھا جس طرح دن کے اجالے میں میرے نبی کی نگاہیں دیکھ لیتی تھی، اسی طرح میرے نبی کو رات کو بھی ویسے ہی نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ تو نص سے یہ بات ظاہر ہو گئی، روایت آ گئی۔ آگے بڑھو ذرا، میں ذرا استدلال قیاس اولیٰ سے کروں گا۔ میرے نبی رحمت کا مقتدی ہے، نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، جلال ان کی پہچان ہے، جلال والا اللہ کا سونا پیارا نبی۔ میں قربان اللہ کے ہر نبی پر، ہر رسول پر، ہر پیغمبر پہ میری زندگی قربان۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہر نبی کا ادب واجب سمجھتے ہیں، ہر نبی کی تعظیم فرض اور ضروری سمجھتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کی گستاخی کو ہم توہین اور ارتداد سمجھتے ہوئے کسی بھی نبی کے گستاخ کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ بولے یار سبحان اللہ کی آواز، یہ چھوڑے نہیں یار، یہ درمیان سے بالکل، مجھے پتہ ہے وقت بہت ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چند جملے ذرا میں ایسے ڈیلیور کروں، ایک دفعہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ حضرات گرامی سنیے، ذرا سنیے، میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، رب قدیر نے ان سے باتیں فرمائیں، دل میں خیال آیا جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی، اس کے جلوے کتنے پیارے ہوں گے۔ عرض کر دی جناب کلیم نے، ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تیری جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً جواب آیا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پائے گا مجھے تو اے پیارے کلیم۔ حضرت نبی حضرت کلیم کے دل میں خیال آیا ہوگا، کیوں نہیں دیکھوں گا؟ میرے رب قدیر نے نبی کا دل نہ توڑنا چاہا، فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ او میرے کلیم، اگر تو نے واقعتاً میرے جلووں کو دیکھنا ہے تو وہ سامنے دور کے پہاڑ پر میں اپنے نور کی تجلیات ڈالتا ہوں، تو اس پہاڑ پہ دیکھ، اگر تو نے دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لیجیو۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے پہاڑ کے لیے جلوہ کیا،
लिल-जबल, पहाड़ के लिए रब ने तजल्ली फेंकी। जनाब मूसा ने डायरेक्ट नहीं, पहाड़ पे पड़े हुए जलवे को देखा। खर्रा मूसा सैका, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। अब हजरत मूसा ने वो जो इनडायरेक्ट अल्लाह के नूर के जलवे देखे थे, इसकी वजह से उनकी आंख इतनी तेज हो गई। इमाम सुयूती और दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं, फरा मूसा फी लैलतिन मुस्लिमा, और अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में 30 मील दूर से काले पत्थर पे चलती हुई काली चूंटी को देख लिया कर। पहाड़ पे पड़ा हुआ एक जलवा देखा, पहाड़ पे पड़ा हुआ एक जलवा देखा। आंखें इतनी तेज हो गई, नजर इतनी तेज हो गई कि रात की तारीकी में 30 मील दूर से काले पत्थर पे चलती हुई चींटी को अल्लाह का नबी हजरत मूसा देख लेते थे। लोगों, अब मेरा इस्तिदलाल सुनो। और जिसने एक जलवा देखा, वो भी पहाड़ पे पड़ा हुआ, फिर भी होश भी हो गए, उनकी नजर ऐसी है। तो जिसने अर्श पे जाके टिकटिकी बांध के मेरे रब के जलवे देखे हैं, उस मोहम्मद अरबी की नजर कितनी तेज होगी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। है दो नैन कटोरे ने, और मेरे नबी की निगाहें आंखें मोटी प्यारी मखमूर निगाहें, दो ने कटोरे ने मातगादा सुरमाए माजा गिदे डोरे, माजा गल बसर व मातगा। मेरा रब फरमाता है, मेरे यार ने, इधर मेरे यार ने ना आंख झपकी ना नजर चुंदी आई। अब जरा खुद ही सोचना, मेरे रब ने उन निगाहों में कितनी कुव्वत अता फरमाई होगी। अल्लाह अकबर। हजरत सईदुना इमाम ज़ुरक़ानी आप फरमाते हैं, वल माना अन्ना रोयतु फिन नहार साफी वल लैलिल मुज़लिम मुतसाविया। मतलब ये जो पिछली हदीस हमने बयान की है, हुजूर के लिए कोई फर्क नहीं था कि अंधेरे में क्या होता है और रोशनी में क्या होता है, उनको बराबर नजर आता था, बिल्कुल बराबर। अल्लाह ताला लम्मा रज़क़हु लित्तिला बिल बातिन वल इहाता बिल इदराक मुदरकातिल क़ुलूब जअल लहू मिस्ल ज़ालिका फी मुदरकातिल उयून व मिन सम्मा कान यरा अल महसूस मिन वराए ज़हरी कमा यरा हो मिन अमामिही। फरमाते हैं, हुजूर के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि जिस नबी के लिए अल्लाह बातिन के, जिस नबी के लिए अल्लाह इत्तिला बिल बातिन और इहाता इदरकात मुदरकात कुलूब अता कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो रात के अंधेरे में देख ले। सबसे मुश्किल चीज होती है किसी के ख्यालों से किसी को ढूंढना। मैंने किसको अपने ख्यालों की गहराई में छुपा दिया है आप नहीं जानते हो। मैं यहां बैठे बैठे उस बंदे को देखकर मैं दिल में क्या मैंने कहा, मैंने क्या उसके लिए सोचा, मैंने उसको जब तक जुबान पे नहीं लाया, मेरे दिल की गहराई में दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ। ये समुंदर की गहराई से भी ज्यादा गहराई में ख्यालात के तलातुम में मैंने इसको इतना गहराई में डाल दिया कि अब कोई नहीं जानता। पर इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अन्नहु यालमु आमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम। सारे नहीं जानते वो अलग बात है, पर एक ऐसा है कि जो अमल भी जानता है, नीयत भी जानता है, वो बिल्कुल ख्यालों की गहराई में छुपे हुए इदराकात को भी जानता है। ला यख्फा अलैहि शै बल जल्ल लहू कुल्ल शै। अल्लाह ने हर एक चीज उसके लिए अयां कर दी है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, बहुत सारा वक्त हो गया, मैं सिर्फ थोड़ा सा चाहता हूं कि ये बात समझ आ गई कि मेरा नबी
روشنی میں بھی دیکھ لیتے میرے آقا, اندھیرے میں بھی. اللہ اللہ اللہ, اے جڑے نیرے لے پاسے تکنا لے ادھر لوئی لے پاسے, میرے آقا اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے میرے آقا. او یار حضور تو حضور ہیں. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی جلدی سے سنو نا, ان کی جنگ میں نا تیر لگا, آنکھ نکلی. یہ بھی عجیب صحابی رسول ہیں, اپنی آنکھ کا ڈیلا ایسے جب تیر ظاہر نکالا, ساتھ پوری آنکھ بھی باہر نکل آئی. وہ کتنا درد ہوا ہوگا. لوگو یہ دین ویسے نہیں ملا, اس کے پیچھے بڑی مشقتیں, بڑی مصیبتیں ہیں, اس کی بنیادوں میں بڑا خون ہے, اور اتنا ستھرا ستھرا خون ہے نا, اگر شک ہو یا کہیں خیال نہ ہو تو ذرا دیکھو نا اس کے گہرائیوں میں کس کس کا خون ہے. حضرت سمیہ کا خون ہے, حضرت یاسر کا خون ہے, دھیان رکھو نا یار, حضرت یاسر کا خون ہے, حضرت سیدنا حضرت جعفر کا خون ہے, مولا علی کے بھائی جعفر طیار کا خون ہے, حضرت زید بن حارثہ کا خون ہے, حضرت عبداللہ بن رواحہ کا خون ہے, حضرت سیدنا بہت ساروں کا خون ہے. اس کی بنیادوں میں امام حسین کا خون ہے, اس کی بنیادوں میں مولا علی کا خون ہے, بڑی بڑی ہستیوں کا خون ہے. یہ کوئی معمولی شریعت کا یہ نہیں کہ بس ایسے ہی ہمیں مل گئی, صحابہ نے بڑی قربانیاں اس کے لیے اٹھائی ہیں اور دی ہیں. اب سنیے, آنکھ کا ڈیلا لے کے حضور کی خدمت میں گئے, آقا آنکھ نکل گئی. میرے آقا کا صحابی جب آنکھ لے کے جا رہا تھا, کیا سوچ کے جا رہا تھا, آنکھ ملے گی کہ ویسے ہی جا رہا ہوں. دل پکڑا گیا, ایمبولینس منگواؤ. ایمبولینس کیوں منگواتے ہو؟ کیونکہ تمہارا یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کچھ کر لے گا. آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ ذرا یہاں سے وہ کون سی گاڑی ہوتی ہے وہ جو فون کر کے کریم کی گاڑی منگوائیے, میں پارک میں جانا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دل میں درد ہوا ہے تو علاج, اور جس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہوا, وہ اس پہ طرف آپ جاتے ہی نہیں ہو. اب میرا سوال ہے, یہ جو آنکھ نکلی ہوئی تیر کے ساتھ پورا ڈھیلا باہر آیا ہوا, وہ جو لے کر جا رہا تھا, جو قدم اٹھا کے صحابی چل رہا تھا, کیا سوچ کے جا رہا تھا؟ کچھ نہیں دینے والا نبی. اس کا مطلب ہے صحابی نے قدم بعد میں اٹھائے, عقیدہ پہلے تھا, ادھر ملے نہ ملے بارگاہ محمد سے مل جائے گا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات ہی نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ بوجھو. آؤ میرے دوستو, اللہ کے نبی کا یہ صحابی میرے نبی کی خدمت میں آنکھ لے کے گیا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بینائی دینے والا اللہ ہے, میرے پاس کیوں آیا. میرے نبی نے آنکھ کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا. ماہر سے ماہر آپریشن کرنے والا ڈاکٹر بھی ہو, لیکن زخم کا نشان باقی رہ جاتا ہے. لیکن آج یہ کیسا طبیب ہے کہ جس کے پاس میرے نبی کا صحابی گیا, انہوں نے آنکھ کا ڈیلا میرے نبی نے واپس آنکھ میں رکھا. ایک ہی لعاب ہے, ایک ہی دوائی ہے, جو مردوں کو بھی لگے وہ زندہ ہو جاتے گئے, اندھوں کی آنکھوں میں لگے وہ بینا ہو جاتے گئے, اور گنگوں کی زبان پہ لگے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کوڑ کے مریضوں کو لگے ان کا مرض دور ہو جاتا ہے. اللہ میرے نبی نے اپنا لعاب دان, شفا والا لعاب صحابی کی آنکھ میں لگایا. فرماتے ہیں مجھے یوں لگاؤ کہ جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب جو اگلا جملہ آنے لگے ذرا اس کو سنیے. کسی نے ایک دن پوچھ لیا, او قتادہ
کیا دونوں آنکھوں میں کوئی فرق بھی آیا کہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا ایک فرق ضرور آیا ہے۔ قتادہ وہ کون سا؟ فرمایا جب تک وہ تیر نہیں لگا تھا، نبی کا لحاب نہیں لگا تھا، صرف دن دن کو وہ نظر دیکھتی تھی۔ جب حضور نے لحاب لگا کر بینائی واپس لوٹائی، دن میں بھی دیکھنے لگی، رات میں بھی دیکھنے لگی۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، ہے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ میرا نبی اندھیرے میں بھی دن کی اجالے کی طرح دیکھے۔ اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ میں اور تو صرف آگے دیکھتے گئے، لیکن میرا نبی آگے بھی دیکھتا ہے، میرا نبی پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود، مشکات کے اندر موجود، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال هل ترون قبلتی ہاہنا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لأراکم من وراء ظہری۔ اب میں اختلاف روایت کا جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں نا گلدستہ، اس میں سے پھر آپ کو میں کچھ سمجھا رہا ہوں، حدیث سننا، اختلاف روایت سنا رہا ہوں۔ حضور سید کونین آگے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کوئی کچھ حرکت ہوئی، آواز آئی کسی قسم کی کوئی، حضور نے سلام پھیرا، فرمایا یہ پیچھے کون تھا، کیا کر رہا تھا؟ اب صحابہ میرے نبی سے ڈرتے تھے، تان نہیں سمجھ آئی میں کتھے لائیے، صرف کہا کرو اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اور صحابہ حضور سے بھی ڈرتے تھے۔ نبی کے ویریو، حضور اللہ کا خوف ہونا چاہیے کسی، صحابہ کے جسم حضور کے خوف سے۔ ایک دن حضور نے نا، سن لو حدیث سنو، دو صحابی بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے سمجھا مسجد میں نماز ہو گئی، اتنے میں ہم نے کہا چلو نماز تو ہو گئی ہے، نماز گھر میں پڑھ لی، کہا چلو حضور کو ویسے دیکھنے، کہتے ہیں آگے آئے، نماز ہو رہی تھی، حضور نے سلام پھیرا، ادھر آؤ۔ اب جو راوی صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کی یہ جو جگہیں تھی نا، پھڑپھڑانے لگی، کانپنے لگے جسم۔ یہ کیوں ڈر رہے تھے جی حضور؟ کیا کہتے ہیں صحابی خود فرماتے ہیں نخافو، ہمیں یہ خوف ہوا کہ انزل اللہ فینا شیء، ہمارے بارے میں کوئی آیت نہ آ گئی ہو، ہم پکڑے نہ گئے ہوں، تھر تھر کانپنے رسول اللہ، تھر تھر کانپتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نماز پڑھ رہے تم ادھر کھڑے ہو، یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے سمجھا نماز ہو گئی ہوگی، ہم گھر میں پڑھ کے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر گھر میں پڑھ کے آ بھی گئے تھے شامل ہو جاتے، جماعت کا ثواب لے لیتے۔ اچھا یہ حدیث صحابہ کرام نے، اچھا مقصد تو اس کا یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہو تو آ کے اگر پڑھ کے بھی آگے ہو پڑھ لیا کرو، نفل ہو جائیں گے۔ دھیان ہے بھائی، توجہ ہے سب کی، دھیان میری طرف رکھو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ ہر وقت حضور سے ڈرتے تھے، عاجزی انکساری حضور کے دربار کے اندر عاجزی۔ اچھا اب سنو، جو میں حدیث سنا رہا ہوں، صحابہ خاموش ہو گئے، کیا ہو رہا تھا پیچھے؟ چپ ہو گئے کہ ہم کیا بولیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا حل ترون قبلتی آؤنا، کیا تم سمجھتے ہو میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور مجھے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا؟ واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری، مجھے اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے رکوع مجھ پہ پوشیدہ، نہ تمہارے دل کے خشوع مجھ پہ پوشیدہ، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
وَإِنِّي لَارَا، جو طالب علم بیٹھے ہو ذرا وہ مزہ آئے گا ان کو. وَإِنِّي لَارَا، اِنَّا حرف حضرف مشبہ فی للتاکید، لام تاکید کا، دو تاکیدیں بمنزل قسم. حضور قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں. حضور جان کی امان پائیں تو عرض کریں جن صحابہ کو آپ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں وہ تو ویسے بھی مانتے ہیں. اور بلاغت کا قانون تو یہ کہ قسم وہاں ہوتی ہے جہاں آگے کوئی منکر بیٹھا ہو تو جواب آتا ہے میرا یہ کلام کوئی صرف ان کے لیے تو نہیں تھا. مجھے گویا حضور کہہ رہے ہو مجھے پتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کہیں گے پیچھے کون کیسے دیکھ سکتا ہے، اس لیے فرمایا وہ منکر ہوں گے نا قسم میں آج ہی اٹھا دیتا ہوں. دھیان ہے توجہ ہے. اچھا چلیے میں آگے میں حدیث کا اختلاف ہے روایت بتا کے فوائد بتاؤں گا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. مسلم کی روایت ہے حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، وہاں لفظ کہیں فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَعَنْ خَلْفِي، میں بے شک تمہیں سامنے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ثم قال والذی نفس محمد بیدہ، پھر حضور نے قسم کھائی فرمایا محمد کی جان جس رب کے قبضے قدرت میں مجھے اس کی قسم، لو رأیتم ما رأیتو لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھنے لگ جاؤ، تم ہنسو کم رو زیادہ. قالوا وما رأیتا، صحابہ نے عرض کی حضور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے رأیت الجنت والنار، میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں میں دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں. اچھا اب یہ اختلاف روایت آ گیا. اب ذرا سنو آگے اگلے حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ سے یہ الفاظ مروی ہیں انی واللہ لا ابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی. اب آ رہے مزے. اب یہاں ایک سوال ہوتا تھا چلو حضور پیچھے دیکھ لیتے ہوں گے اس طرح نہیں دیکھتے ہوں گے یار، چلو بندہ دیکھ تو لیتا ہے، دیکھ تو بندہ ایسے کر کے شیشے کے پار بھی لیتے لیکن اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ادھر دیکھ. تو اب ذہن میں یہ سوال آتا تھا نا، اس حدیث نے وہ شک بھی دور کر دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے قسم کھائی انی واللہ، یہ ان 3 قسمیں ہوئی ہیں، انی ڈبل قسم، انی انا آگے واللہ، اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ، لا ابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، یہاں پھر آگے لام تاکید کا آیا، میں بالکل اس طرح پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں. اچھا اب جب یہ سمجھ آئی اب آگے سنو. حاکم اور ابو نعیم کے الفاظ یہ ہیں انی لانظر الی ما ورائی کما انظر ما بین یدی، میں اسی طرح دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے جیسے میں دیکھتا ہوں آنکھوں کے سامنے. ابو سعید الخدری کی روایت جو کہ ابو نعیم نے روایت کی انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے پیٹھ کے پیچھے اس طرح جیسے سامنے دیکھتا ہوں. اب ذرا سنو، اب سنو ایک اور سوال ذہن میں آ گیا. اچھا ممکن ہے کہ جو پچھلی پہلی صف ہے، آپ یہ لائن میں اتنے بندے بیٹھے ہو، امام صاحب اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں بھی اور ہیں مڑ کے بھی تکن تو وہ جڑی پہلیاں 2-3 صفن نا انہوں ہی دیکھ سکتے. تو اب ذہن میں ایک اور خیال آتا تھا کہ کیا پتا حضور پہلی صف میں دیکھتے ہوں اور جو پچھلی صفوں کے آگے صفوں کے پردے آئیں وہاں نہ دیکھ سکیں. تو امام مجاہد الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، حمیدی نے اس کو مسند کے اندر روایت کیا، ابن منذر نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر روایت کیا، خصائص کبریٰ میں موجود ہے، ابن ابی حاتم نے روایت کیا، ابن مردوے نے روایت کیا. حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ یرا من خلفہ من الصفوف کما یرا من بین یدی، حضور پیچھے ساری صفوں کو اس طرح دیکھ لیتے تھے جیسے سامنے بندہ دیکھتا ہے. میں اور تو پیچھے نہ دیکھ سکیں، حضور آگے بھی دیکھیں اور حضور پیچھے بھی دیکھیں. لو جی بس میں اس پوائنٹ کو کلیئر کر کے تقریر مکمل کرتا ہوں. 5 نقطے رہ گئے وہ پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، مجھے یاد کروانا واکنٹ والو، پھر ان نقطوں کو بیان کر دوں گا. لیکن ذرا اب سنو امام نووی کیا فرماتے ہیں. نووی شرح صحیح مسلم، امام نووی فرماتے ہیں ورد الشرح بظاہرہ فوجب القول بہ، اور جب حدیث سامنے آ گئی کہ حضور آگے بھی دیکھتے ہیں حضور پیچھے بھی دیکھتے ہیں تو پھر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، یہ عقیدہ رکھنا
واجب ہے کیا؟ قال احمد بن حنبل و جمہور علماء، احمد بن حنبل اور جمہور علماء نے فرمایا سنو، هذه الرؤية رؤية بالعين حقیقتاً. میں بڑے آرام سے یہ مسئلہ سمجھا کے تقریر مکمل کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے کہا تھا، توجہ ہے، بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یار دیکھنا یہ آنکھ کی صفت ہے اور آنکھ حضور کی ادھر ہے، تو ادھر تو ہے ہی نہیں، پھر آپ پیچھے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا بعضوں نے یہ حل نکالا تھا کہ شاید مسام جان، مسام سمجھتے ہو یہ بالوں کے نیچے جو ہوتے ہیں نا سوراخ، مسام جان جتنی ادھر ادھر جو ہے نا پیچھے شاید حضور کی کوئی آنکھیں لگی ہوئی تھی. بعض نے یہ جواب دیا یار حل تو کرنا ہوتا ہے نا علماء نے مسئلے کو، کیوں؟ اچھا اس کا بعضوں نے کیا رد، انہوں نے کہا حضور تخلیق انسانی میں سب سے اعلیٰ ترین شاہکار ہیں، اگر کسی کی آنکھ ادھر نکل آئے یہ انسانی تخلیق کے مخالف ہے. یار نہیں سمجھ آئیے، یہ انسانی تخلیق ہے. اور میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، میرے نبی پاک کے ناخن بڑھتے تھے کہ نہیں؟ اور بڑھتے تھے کہ نہیں؟ حضور کاٹتے تھے کہ نہیں؟ وہ بولو کاٹتے تھے کہ نہیں؟ کاٹتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ ناخن بڑھتے تھے حضور کاٹتے تھے، مشقت ہوتی تھی، بڑھتے ہی نہ. میں اور آپ روز ناخن کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ بال بڑے ہون کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بال بڑے نہ ہون تو بچیاں ڈاکٹر کو لے کے نہیں جاندے ہو، ڈاکٹر جی دوائی دو اس سے بال نہیں بدنے. اب ڈاکٹر تمہیں آگے سے یہ کہے کہ دوائی لینے کی کیڑی ضرورت ہے، شکر کر جناب نائیہ دے پیسے بچ رہے نہیں. بس سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ لیکن آپ بھی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی تخلیق کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ بال بڑھیں اور ہم ان کو کاٹیں. فرمایا ناخن اللہ چاہتا تو نہ بڑھتے، اور اگر حضور کے ناخن نہ بڑھتے دشمن نے کہنا تھا محمد کی تخلیق انسانیت کے رنگ میں کوئی نہ کوئی نقص ہے. فرمایا حبیب تیرے ناخن بڑھیں گے تو کاٹے گا، کیونکہ اوروں کے تیرے امتیوں کے بڑھیں گے وہ بھی کاٹیں گے تو انسانیت کی فطرت کی وجہ سے، پر جب تیرا تصور کر کے کاٹیں گے ناخن کاٹنے پہ بھی ثواب سنت کا عطا فرما دے. اچھا دوستوں میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. جس چیز کے لیے میں کھڑا ہوا ذرا اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور بڑے توجہ سے سننا ہے. کیا 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 انہوں نے کیا چیز کی تھی؟ کیلا. کہا گیا ہے کہ حضور کی جناب ایک یہ جو ہوتی ہے نا یہ پیچھے یہ بیک کیاڑی جیسا سی بولتے ہیں، یہ پیچھے ادھر نہ حضور کی باریک سی آنکھیں تھیں جس سے وہ دیکھتے. رد کر دیا، نہیں اگر ایسی آنکھیں ہوتی تو یہ تخلیق کے مطابق نہیں تھی. قال امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل بولے، وہ جمہور علماء اہل سنہ، جمہور علماء اہل سنت بولے. کیا بولے؟ هذه الرؤية رؤية بالعين حقیقتاً. فرمایا حضور آگے بھی دیکھتے تھے، حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے، کوئی نئی آنکھ پیچھے نہیں تھی، اسی آنکھ سے دیکھتے تھے جس آنکھ سے آگے دیکھتے تھے اسی سے پیچھے دیکھتے. اور یہ اب یہ ریفلیکٹنگ والی رویت نہیں تھی، یہ کوئی تابع قسم کی رویت نہیں تھی کہ جناب یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا سیکنڈری قسم کی رویت ہو. فرمایا نہیں، بالعین حقیقتاً، جس طرح سامنے بندہ حقیقت میں دیکھتا ہے اسی طرح حضور پیٹھ کے پیچھے بھی حقیقتاً دیکھا کرتے تھے. تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، اب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا ہے تو بھی سائے میں جی بے انسان کی روز میں سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعتیں لکھتا، ارے
جن کی ہے نعت پڑھتا رے، تو جن کی ہے نعت سنتا رے، تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا سنتا رے، تو جن کی ہے نعت لکھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی دوستان گرامی القدر، میرا نبی بے مثل، میرا نبی، میرے نبی کو رب نے بے مثال بنایا۔ اب میرے نبی علیہ السلام کی کاپی بنائی کوئی نہیں سکتا۔ توجہ ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ حضور مقصود کائنات ہیں، اور ہر دور میں حضور سے محبت کرنے والے بڑی کثرت سے رہے ہیں، اور میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دور حضور کا دور ہے۔ ہر دور حضور کا دور ہے، لیکن یہ دور بھی حضور کا دور۔ یہ جو بعض لوگوں مشٹنڈوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں امت نبی سے دور ہو رہی ہے، اے مشٹنڈوں تمہیں کس نے کہا ہے؟ آؤ ذرا دیکھا کرو یہ میلاد کی بزم میں، یہ اپنے والد کے لیے ٹائم نہیں ہے ان جوانوں کے پاس، ابا جا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پر یہ رات کا 1:30 بج چکا ہے اور مست ہو کے میرے محمد عربی کے قصیدے سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی۔ کسی کے لیے کوئی بیٹھتا ہے یخ بستہ راتوں میں، یہ نیچے وہ صوفوں پہ عالی شان بیڈوں پہ لیٹنے اور بیٹھنے والے بیٹھتے نیچے ٹھنڈے فرش پہ، حضور کا عشق ہے تو بیٹھتے ہیں۔ بچو بے ادب و گستاخو، بچو اس قوم سے قہر و غضب سے بچو، اس قوم کے جلال غضب سے بچو۔ مت سمجھو کہ ممتاز قادری ایک تھا چلا گیا، وہ پشاور کا خالد قادری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا وہ نہیں تو میں ہوں۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قائد آباد کے اندر 2-3-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، وہاں پر ایک بینک مینیجر کو یہ کہہ کر گارڈ نے گولی مار دی کہ یہ گستاخ رسول ہے، لیکن جس وقت اس مینیجر کے فیس بک اکاؤنٹ کو دیکھا گیا تو اس کی آخری پوسٹ جو اس نے کی ہوئی تھی وہ فرانس کے خلاف تھی۔ اس نے جگہ جگہ رسول اللہ کے نعتیں لکھی ہوئی تھی، جگہ جگہ امام حسین کے قصیدے لکھے ہوئے تھے، میں جاگ کے بیٹھا ہوں، جگہ جگہ اس نے دین سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس گارڈ کو اس کی کیا گستاخی ملی؟ کسی سے اس نے بتایا؟ اس نے، میں بالکل یہاں ببانگے دول کہتا ہوں، کوئی گستاخ نہ ہو اور اپنے ذاتی جھگڑوں کو گستاخ رسول کہہ کر بندے کو قتل کرو اور اس کو جناب آپ لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے ایسی حرکت کرو، ایسے کمینوں کو اتنے لتر مارنے چاہیے، اتنے لتر مارنے چاہیے کہ وہ عبرت کا نشانہ بنے۔ اس لیے ہم اس بارے میں بالکل مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں جذباتی ہو کر مت شروع ہو جایا کرو سوشل میڈیا پہ۔ کوئی کنفرم نہیں ہے، کسی ایک بندے نے بھی گواہی نہیں دی ہے کہ وہ بندہ گستاخ رسول تھا۔ ہر گواہی اللہ اکبر، اس کے جنازے میں پورا شہر امڑ آیا، کیونکہ ہر بندہ کہہ رہا تھا جی یہ تو نبی کی نعتیں پڑھنے والا تھا۔ اس کے گھر میں بچوں اور بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، اور تفتیش بتا رہی ہے کہ وہ گارڈ پہلے بھی اس کے ساتھ چپکلش ہوئی اور ان کے ذاتی جھگڑے تھے۔ ایسے کمینوں کو اتنے لتر مارے عوام، عبرت کا نشانہ بنائے کہ وہ ناموس رسالت کے قانون کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، وہ غازیوں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، عشق رسول بہت بڑی دولت ہے، بڑی میں خاص بات کر رہا ہوں، کئی یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے، لیکن میرے اللہ نے جرت دی ہے، میں یہ بات کہوں گا۔
قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کی ناموس کا پہرا بھی بہت بڑی چیز ہے اور انسانی جان کی بھی بہت بڑی قیمت ہے. لہذا جس بندے کی گستاخی کے بارے میں علماء کاملین کے فتوے موجود نہ ہوں، اس کی صراحتاً یا اس کی کنایتاً کوئی گستاخی ڈکلیئر نہ ہو، اس کو کوئی بندہ اٹھ کے قتل کرے کسی کے کہنے پہ جی یہ گستاخ رسول ہے، وہ ناجائز ہے. ممتاز قادری نے جس ملعون کو ٹھکانے لگایا اس کے لیے تو پورے اہل سنت کیا پورے پاکستان کے علماء کے فتوے تھے. خالد غازی نے جس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچایا اس کی تو ویڈیو موجود ہے، وہ نبوت کے دعوے کر رہا ہے. تو جس شخص کے لیے علماء کاملین کی طرف سے توہین رسالت کا فتویٰ نہ آیا ہو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کسی کو جناب یوں سرے ہم قتل کرتا پھرے. کیا پتا آپ میں سے جو جاہل آدمی ہے وہ اس کو گستاخی سمجھ رہا ہو اور عند الشرع وہ توہین نہ ہو، اور ایک جان چلی جائے پھر مڑ کے آتی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر کسی کی گستاخی کنفرم ہے، ہمارا قانون یہاں موجود ہے، لیکن اگر کوئی عاشق رسول وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ ایسی توہین ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے اور اس کو ملعون کو ٹھکانے لگاتا ہے، ہماری جانیں بھی اس کے لیے حاضر ہیں، اس غازی کے لیے ہمارے بچے بھی حاضر ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کو دل کرے اس طرح تو کل مجھے یہاں کوئی گستاخ رسول کہہ کر پھڑکا دے، کسی اور کو پھڑکا دے، کسی مولوی کو. بھائی جمعے والے دن وہ تقریر کرے، باہر نکلے ڈز مولوی گستاخ صاحب. وہ بھائی میرے یہ کیا مذاق ہے؟ خبردار! یہ غازی بننے کے چکر میں یہ کئی اس قسم کی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے ذاتی جھگڑے ہیں اور اس کو وہ یہ شیلڈ لینا چاہتے ہیں، اور ہم نے اہل سنت نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں. بولو بے شک. اس لیے بے جام کسی بھی کیریکٹر کی حمایت نہیں کرتے. یہ قابل تفتیش عمر ہے. اگر یہ تفتیش سے ثابت ہو جائے کہ واقعتاً وہ بندہ گستاخ رسول تھا تو اس گارڈ کو سلیوٹ، وگرنہ اس کو جتیاں. یہ کوئی مذاق ہے کہ بھئی جس کو دل کرے پکڑو بندوق اٹھاؤ؟ اور وہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں اس کا بیان، اور وہ جناب وہ جو کیمرے ہیں جو کیا بولتے ہیں اس کو، سی سی ٹی وی کیمرہ، اس میں دونوں میں تبدیلی ہے. وہ کہتے ہیں جی میری اس سے بحث ہوئی اور اس نے گستاخی کی، میں نے اس کو گولیاں ماری. حالانکہ وہ چپکے سے بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے کر کے اٹھ کے اس نے ڈڑ گولیاں مار دی. جھوٹ بولا ہے اس نے. وہ کہتے ہیں جی میری بحث ہوئی ہے. بحث تو ہوئی کوئی نہیں ہے. سی سی ٹی وی کیمرے بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی اٹھ کے اس نے گولیاں ماری ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. حضور کی ناموس بھی بہت بڑی ہے اور انسانی جان کی بھی بڑی قیمت ہے. میرے نبی نے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کے فرمایا تھا، اے کعبے تیری بڑی عزت ہے پر بندے مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے. یہ میرے جملے شاید بڑے مشکل ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہنے کی جرات نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ ہی گونگے بن جائیں گے تو رہنمائی کون کرے گا؟ کیا لٹ مار مچی ہوئی ہے کہ جو اٹھے اٹھ کے بھئی ایک جائل گارڈ ہے اس کو کس نے فتویٰ دیا کہ یہ گستاخ ہے؟ کس نے اسے فتویٰ دیا؟ کس نے اس کی گستاخی ڈکلیئر کی؟ کون عالم ہے؟ وہ سامنے لاؤ. اس کی ویڈیو، اس کی آڈیو، اس کی توہین، تحریر، تقریر نہیں ہے تو لگتا ہے یہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری ساری دال کالی ہے. اور میں آپ سے کہوں گا ایسے لوگوں کی حمایت مت کریں. ہم حمایت کرتے ہیں ممتاز قادری جیسے غازیوں کی، ہم حمایت کرتے رہیں گے خالد غازی جیسے غازیوں کی، غازی تنویر جیسے غازیوں کی. اور یہ حضور کے دین کے لیے غازیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آخری جملے اور بھی تقریر مکمل. چیچنیا کے اندر وہ جو ینگ لڑکا جس نے، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری نظر میں اس صدی کی سب سے بڑی سیلفی پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ چیچنیا کے اس شیر جوان کی جو اس نے گستاخ رسول کو پہلے چھرا مارا، پھر اس کا گلا کاٹا، پھر اس کا سر اٹھایا اور یوں سیلفی ڈال ایسے کر کے نا، پھر فوٹو چڑھائی فیس بک پہ اور کہا، وہ کیا بولتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اور پھر اس نے کہا انسٹاگرام پہ، اور پھر اس نے نیچے لکھا گستاخ رسول جو بھی ہوگا اس کے یہی ہے شروع.
میرے نزدیک اس صدی کی سب سے سپر ہٹ سیلفی گستاخ کا گلہ کاٹ کے اس کا سر ہاتھ میں، اس کی اس ادا پہ صدقے جائیں یار. وہ شہید ہو گیا، اس کو گولیاں مار دی فرانس کی پولیس نے، لیکن سنو سنو، میرا ایمان ہے اس کے استقبال کے لیے حضرت علی اکبر آئے ہوں گے، سیدنا زین العابدین آئے ہوں گے، امام حسین آئے ہوں گے، امام حسن نے اسے سینے سے لگایا ہوگا اور میرے رسول نے اس کا استقبال کیا ہوگا. شیر تو میری ناموس کا پہرا دے کے آیا ہے. خدا کی قسم ایٹم بموں سے یہ دشمن نہیں ڈرتا جتنا اس عشق کی ادا سے ڈرتا ہے. کئیوں کی جناب اپنا ماشاءاللہ کئیوں کے وضو ٹوٹ گئے اور کئیوں نے اپنے باہر بورڈ لگا دیے کہ ہم توہین پر اعتماد، توہین پر ہم یقین نہیں رکھتے. اب تو فرانس کے صدر کی بھی چھٹی ہونے لگی ہے، اب وہ بھی کہہ رہے نہ جانے مجھے کون کہاں مار دے. پتر تو اور 7 سلیوٹ طیب اردوغان کے لیے. صدر فرانس کے صدر نے ہاتھ میں لایا، ہاتھ میں لاؤ بھائی، پریزیڈنٹ ہے ملک کا، اس نے یوں کر لیا. باہر نکلا، صحافیوں نے پوچھا آپ نے بالکل پوری تاریخ کی سیاست کے حوالے سے آپ نے غیر اخلاقی کام کیا ہے کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا فرانس کے صدر میکرون نے اور آپ نے ہاتھ یوں کر دیا. آپ نے فرمایا یہ صدارت آج ہے کل ختم ہو جائے گی. طیب اردوغان نے جواب دیا مجھے ڈر لگی ہے کہ اس کتے سے ہاتھ میں لاؤں گا محمد عربی کو قبر میں کیا منہ دکھاؤں. یہ ہے غیرت. سلیوٹ ہے طیب اردوغان کو. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اسی طرح کی جرأت عطا فرمائے. اسی قسم کی غیرت ہے. تھوڑی تھوڑی غیرت کرتے ہیں لیکن مندی مندی تھوڑی تھوڑی مندی نہیں مارے. اب بندے دے پترو جدو تسی اسمبلی وچ کہہ دیتا کہ اسی مذمت کرنے ہیں تو پھر ڈٹ جاؤ نا. پھر کہو کہ چل کتیا چا بوری بسترا دباؤ اپنے پیو میں گراؤنڈ کول، سفیر کو پچھو مارو لت، اس کے اتنے رکھو تبلیغیاں دا بسترا بھئی علامت کے طور پہ کہ جا دفاع نکل، پیچھو مارو لات اور فوٹو چھکو اور دسو کہ گستاخوں کے نمائندوں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. خدا کی قسم عمران خان صاحب آپ یہ کریں، یہ قوم آپ کے پاؤں بھی اٹھا، جوتے بھی اٹھا کر چومیں گی. کوئی اور چومے نہ چومے، ہم لوگ یہ سیاستدان ہو یہ نہیں ہے. اگر تم دکھاؤ نا جرأت طیب اردوغان جیسی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں عمران خان یا جو بھی سیاستدان اس قسم کی جرأت دکھائے ہم اس کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا کے چلیں. ہماری کون سی سیاست ہے؟ ہماری تو سیاست بھی حضور کے لیے، ہمارے نعرے حضور کے لیے، ہمارا امن حضور کے لیے، ہماری جنگ حضور کے لیے، نعرے رسالت. اور ہم یہ دھڑلے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دشمن آپ کی ناموس پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ کی ناموس جب بھی ہمیں پکارے گی ہم لبیک کہیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرا تن بھی حاضر، میرا من بھی حاضر، میرا تن بھی حاضر، میرا من بھی حاضر. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یہ عاشقوں کا رات 1:30 بجے کا جذبہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. روحی فدا کا جسمی فدا کا، روحی فدا کا جسمی فدا کا، کلنا فدا کا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میرا تن بھی حاضر، میرا من بھی حاضر، یہ جسم بھی حاضر، یہ جان بھی حاضر. اولاد قرباں، اولاد قرباں، مال قرباں، سب کچھ قرباں آپ پر. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही फिदा का, कल्बी फिदा का, जिस्मी फिदा का, कल्बी फिदा, रूही फिदा का, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। जश्न मिलादे मुस्तफा, शान मौला मुर्तजा, शान मौला मुर्तजा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बद में हिदायत पेला खो सलाम शमाए बद में हिदायत पे डाल दी कर्ब में अज़मते